أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ جو اس کل کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی اللہ کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلائے. وہی ایک اکیلا اللہ ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، جسے ایشور کہا جاتا ہے، جسے گاڈ کہا جاتا ہے، اور جسے خدا کہا جاتا ہے، جسے پالنہار کہا جاتا ہے، جسے رب کہا جاتا ہے. اسی اللہ نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا. وہی اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے، وہی اللہ بارش کو برساتا ہے، وہی اللہ زمین سے غلوں کو نکالتا ہے، وہی اللہ زندگیاں دیتا ہے، وہی اللہ جب چاہتا ہے انسانوں کو موت کے گھاٹ پر اتارتا ہے. وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے جیسی طاقت کسی کے پاس میں نہیں، اس کے جیسی قدرت کا مالک کوئی نہیں ہے. وہ سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، سارے انسانوں کا خالق ہے، سارے انسانوں کا مالک ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے. اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر بھی نہیں ہے جو اسے رائے دے، جو اسے مشورہ دے، جو اسے سجیشن دے. وہ اکیلا اللہ ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی طاقت میں اکیلا ہے، اپنی قدرت میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے. وہ اللہ سارے انسانوں کا اللہ ہے. چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان ہندو دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ انسان سکھ دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کرسچن دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو. دنیا میں جتنے دھرم کے پالن کرنے والے لوگ ہیں اور جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے پھر وہ ناستک ہی کیوں نہ ہو جو کسی خدا کو نہ مانے، لیکن یہ بات اٹل ہے اور حقیقت ہے کہ اسی اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا. وہی اکیلا اللہ ہے جو انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. پیدا کرنا اسی کی قدرت ہے اور موت بھی دینا اسی کی طاقت ہے. اس اللہ نے مجھ کو آپ کو پیدا کیا. وہ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان، اور حضرت حوا جو دنیا کے اندر عورتوں میں سب سے پہلے پیدا ہوئی. انہی سے سارے انسانوں کی نسل چلی ہے. ہم کو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے. ڈارون کا ایک نظریہ دیا جاتا ہے، ڈارون کی ایک تھیوری دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا. وہ کہتا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا اور مونکی تھا اور انسان نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے. اسی باپ اور ماں کے ذریعے سے سارے انسانوں کو پروان چڑھایا ہے. اور وہ انسانوں کی نسل جو چلی ہے، مجھے آج کے اس پروگرام کے اندر جو عرض کرنا ہے، وہ چلی ہے وواہ کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے، میرج کے ذریعے سے اور شادی کے ذریعے سے. نکاح یہ مجمع غور سے، دلوں کے کانوں سے
اس بات کو سنیں کہ نکاح یہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کتنا زبردست اور کتنا اہم کام ہے۔ نکاح جس کا سسٹم آج کل ختم کیا جا رہا ہے، آج کل 2023 سے ہم گزر رہے ہیں اور نئی جنریشن ہے اور نئے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ فیشن کا دور ہے، ماڈلنگ کا دور ہے اور لوگوں کو نیا چاہیے، کچھ اچھوت چاہیے اور کچھ الگ سے چاہیے اور کچھ ہٹ کر چاہیے، سب لوگوں کا ایسا ہی ذہن بنا ہوا ہے۔ تو وواہ اس وقت میں ختم کرنے کی پورے دنیا کے اندر ایک منظم پلان چلایا جا رہا ہے کہ وواہ کیسے ختم کیا جائے، وواہی زندگی کو کیسے ڈیمیج کیا جائے، شادی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارا اپنا بالی ووڈ ہے، اس کے لیے آپ کا ٹالی ووڈ ہے، اس کے لیے آپ کا ہالی ووڈ ہے، اس کے لیے آپ کی پوری فیشن انڈسٹری ہے اور اس کے لیے آپ کا پورا مارکیٹنگ کرائی جا رہی ہے کہ نکاح کو کیسے ختم کیا جائے، شادی کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس کا بدل، شادی کا بدل اور وواہ کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر، لیونگ ریلیشن شپ کا کلچر اور پتہ نہیں دنیا کے اندر کتنے قسم کے بے حیا اور بے شرمی والی باتیں ہیں جو نکاح کے اپوزٹ رکھی گئی ہے، نکاح کے بدل میں رکھی گئی ہے، نکاح کا الٹرنیٹ رکھا گیا ہے کہ نکاح ختم کرو۔ کہاں پر میاں بیوی کو زندگی گزارنا ہے، کہاں زندگی بھر کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، کہاں ساتھ پھیرے لیتے ہیں، کہاں ایجاب کرتے ہیں، کہاں قبول کرتے ہو، کہاں ساکشیدار تم شادی کے منڈپ میں لا کر بٹھاتے ہو اور مندر میں لا کر بٹھاتے ہو، کہاں مہر دو اور کہاں لوگوں کو گواہ بناؤ اور شادی کو بالکل شادی کی طرح کرو۔ کہنے لگے نہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر چلے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی تو تھوڑا کہو کہ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ وواہ ختم کرنے کی اس وقت میں فیشن انڈسٹری کی طرف سے ایک منظم سازش رچی جا رہی ہے کہ وواہ ختم کر دو۔ ایسے بنایا جا رہا ہے انسان کو جیسے جانور زندگیاں گزارتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ فلاں دو جانوروں کے اندر وواہ سوڑا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ دونوں میاں بیوی والی زندگی گزاریں گے؟ دیکھو وواہ کو ختم کر کے ہماری اپنی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میں اکثر شادی کے موقع پر کہتا ہوں، آپ یورپین کنٹریز کے اندر چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ آسٹریلیا چلے جاؤ، آپ فرانس چلے جاؤ، نیوزی لینڈ چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، ہانگ کانگ چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، یورپین کنٹریز جس کو کہتے ہیں گرم ملک جتنے ہیں، گرم ممالک، آپ یہاں پر چلے جاؤ، آپ کو 75%، 75% بچے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آپ امریکہ کے اندر چلے جاؤ، آپ کو وہاں کی آرمی میں، وہاں کے فورس میں، وہاں کی فوج میں، وہاں کے پولیس میں کئی بچے ایسے ملیں گے جن کے باپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ وہاں پر نکاح کو، وواہ کو اہمیت نہیں دی گئی، شادی کو اہمیت نہیں دی گئی، وہاں پر نکاح کے سسٹم کو، وواہ کے سسٹم کو اور میرج کے سسٹم کو کمزور کیا گیا، وہاں پر شادی کے سسٹم کو کمزور کیا گیا۔ اور دنیا کا سب سے غلیظ رشتہ، سب سے ناپاک رشتہ اور سب سے زیادہ گھناؤنا رشتہ اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ ہے۔ کہ لڑکا کہے کہ مجھے وہ پسند ہے، لڑکی کہے کہ مجھے میرا اپنا بوائے فرینڈ پسند ہے اور ہم لیونگ ریلیشن شپ میں ہے، ابھی ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایکٹر کو اور کتنے ایکٹریس کو جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں، ہیرو، جن کو ہم ہیروئن کہتے ہیں، جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں، جن کو ہمارا اپنا سماج، ہمارا اپنا معاشرہ، ہماری اپنی سوسائٹی، ہمارے اپنے ینگ اسٹار اور ہماری اپنی نیو جنریشن اور ہمارا اپنا یوتھ فالو کر رہا ہے۔ ہمارا اپنا یوتھ جس کو فالو کرتا ہے، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لیونگ ریلیشن میں ہیں۔ ہاں بھائی، ابھی ہم لیونگ میں ہیں، ابھی ہم ساتھ میں رہ رہے ہیں،
پہلے رہیں گے، سمجھیں گے اور پھر شادی کریں گے. وہ سمجھنے تک تو دونوں کا بریک اپ ہو گیا. دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ گئے اور دونوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی. اب بات یہ نکل کر آتی ہے، نیوز یہ باہر آتی ہے کہ کیا ہو گیا؟ بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا. اب بات ختم ہو گئی. اس لیے یہ جتنا سماج آیا ہوا ہے، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، جس کے اندر ہمارے اپنے برادران وطن بھی ہے، جس کے اندر ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی ہیں اور دوسرے ماشاءاللہ سیاسی لیڈران بھی ہیں اور راجنیتی سے تعلق رکھنے والے احباب بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، ذمہ دار احباب بھی ہیں. مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک پیغام دینا ہے اور ایک میسج دینا ہے کہ وواہ کے سسٹم کو ہم ہمارے اپنے معاشرے کے اندر مضبوط بنائیں، نکاح کے سسٹم کو مضبوط بنائیں. اور آخری پیغمبر میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ نکاح کو عام کرو. انہوں نے کہا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کو سادہ کرو، نکاح کو کم سے کم خرچ میں کرو، نکاح کو پرموٹ کرو، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو بالکل آسان بناؤ. لیکن ہمارا اپنا معاشرہ ہے کہ ان باتوں کے اوپر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نکاح مشکل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گھناؤنے کام بالکل آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، گندے کام آسان ہوتے چلے جا رہے. نکاح مشکل ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا، جبکہ نکاح اتنا آسان تھا، اتنا آسان تھا. میں آپ کو، ہمارے اپنے برادران وطن آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو اسلامی نکاح بتاتا ہوں. مسلمانوں میں نکاح کیسے ہوتا ہے، مسلمان نکاح کا مطلب کیا سمجھتا ہے. اسلام میں اور مذہب اسلام میں نکاح کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے اپنے برادران وطن اس بات کو خوب سمجھ لیں. نکاح کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، دوسری طرف لڑکا ہے. لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا چاہیے اور لڑکے کو بھی لڑکی پسند ہونی چاہیے. یہ غلط بات ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کہ لڑکا تو اپنی مرضی کی اور اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے، لیکن لڑکی کے نکاح کرنے کی جب بات آئے تو ماں باپ اور پیرنٹس یہ کہے کہ تجھے ہماری اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنا پڑے گی، تجھے ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی. اس لیے قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں عرض کی اور تلاوت کی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پسند کی شادی کرو. پسند کی شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لو میرج کرو. پسند کی شادی کا مطلب یہ ہے، ہمارے پاس میں لو میرج نہیں ہے، ہمارے پاس میں لو آفٹر میرج ہے. شادی سے پہلے محبت نہیں، شادی کے بعد میں محبت، شادی کے بعد میں محبت. پسند کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے تسلی ہے، مجھے اطمینان ہے، مجھے لڑکی پسند ہے. لڑکی بھی لڑکے کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے مطمئن ہوں. یہ دونوں کی پسند ہو گئی. اب دونوں کی پسند ہو گئی، اب لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اس لیے لڑکی کو مہر دے، مہر، رقم دے، سونا دے، چاندی دے، جتنی بھی اس کی اپنی مقدار ہے. ایک پروسیجر تو یہ ہے کہ پسند ہو گئی، دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ مہر کی مقدار، اور تیسرا پروسیجر یہ ہے کہ دو گواہ ہو. کتنے گواہ ہو؟ دو ساکشیدار ہو، دو وٹنس ہو اور دو گواہ ہو. یہ بات اگر ہو گئی، دو گواہ کے سامنے لڑکی نے کہا مجھے پسند، لڑکے نے کہا مجھے پسند، شادی ہو گئی. مذہب اسلام میں شادی اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیے. کھانا کھلانا، منڈپ لگانا، ڈیکوریشن کرنا اور اس کے علاوہ سجاوٹ کرنا، خطبہ نکاح پڑھنا. خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، کھانا پینا کھلانا یا آپ کا میزبانی کا طریقہ ہے، نہ بھی کھلاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیکوریشن نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے مال کا مظاہرہ کر رہے، ایگزیبیشن کر رہے، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ورنہ مذہب اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے.
آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا جا رہا ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن شادی کا یہ پارٹ نہیں ہے، شادی کا یہ حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے اپنے ہندو دھرم میں بھی شادی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ہندو دھرم میں بھی ایسے ہی شادی ہے، دو لوگوں کے ہاتھ دھلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ شادی کو پرموٹ کرے، نکاح کو پرموٹ کرے اور وواہ کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے اپنے آج کے نوش سلامت ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے نکاح کو قبول فرمائے اور دونوں خاندانوں میں خوب محبتیں عطا فرمائے، جوڑ کی شکلیں پیدا فرمائے، توڑ کی شکلوں سے اللہ پاک دونوں خاندانوں کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے دلہا دلہن کو مبارکبادی دینے کے لیے، دعاؤں سے نوازنے کے لیے، آشیرواد دینے کے لیے اور مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو ہندو مسلم کا سنگم نظر آ رہا ہے، میں اتنے بڑے مجمع سے ایک میسج آخر میں یہ دوں گا آپ کو کہ ہمارا اپنا ملک بھارت ہماری اپنی محبتوں سے مضبوط ہوگا۔ کس سے مضبوط ہوگا بولو؟ آپس کے بھائی چارے سے، نہ کہ آپس کی نفرتوں سے۔ ہمارے اپنے ملک کی خوبصورتی ہی اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ملک ایسا باغیچہ ہے، یہ ملک ایسا چمن ہے کہ اس چمن کے اندر موگرا، گلاب، چمپا، چمیلی اور کنول، خاص طور سے آج کل کنول کا دور چل رہا ہے نا، کنول، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ اس چمن کی خوبصورتی ہے۔ اس چمن کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر ہندو بھی ہے، یہاں پر مسلم بھی ہے، یہاں پر سکھ بھی ہے، یہاں پر عیسائی بھی ہے، یہاں پر بدھ دھرم کے ماننے والے بھی ہے، یہاں پر کرسچن دھرم کے ماننے والے بھی ہے، یہودی بھی ہے۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کالے گورے کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر رنگ نسل کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر شیتکری الگ اور بیپاری الگ اور پراپرٹی والا الگ، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر شیتکری، بیپاری اور بزنس مین اور پراپرٹی کا رکھنے والا اور شہر کا رہنے والا، کھیڑے پاڑے کا رہنے والا، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی خاندان سے اس کا اپنا تعلق ہو، کسی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پر سب ساتھ مل کر رہتے ہوئے آئے ہیں اور ساتھ مل کر رہ رہے ہیں۔ جب تک ہم ہماری اپنی اس گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھیں گے، ہمارا اپنا یہ ملک خوبصورت رہے گا۔ جہاں ہم نے ذات پات کی لڑائی شروع کی، جہاں ہم نے آپس میں نفرتیں شروع کی، آپس کے دلوں کے اندر دراڑیں آ گئی اور آپس میں ہماری اپنی دشمنی آ گئی، ہم ہمارے اپنے ملک کو ڈیمیج کرنے والے ہوں گے۔ کتنا اچھا موقع ہے کہ ایک مسلمان کی شادی ہے، ایک اتار فیملی کی شادی ہے، اور اس شادی کے اندر ہمارا اپنا ہندو بھائی بھی مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوا ہے، مسلمان بھائی بھی پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے اور سب کے لیے ماشاءاللہ کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور پورا مجمع ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس محبت کو نظر لگنے سے ہمارے اپنے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آج سماج دشمن طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں ملک کو توڑنے کی ہر اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں، نیوز چینلوں کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کتنے قسم کی چیزیں اس کے اندر آ گئی، ملک کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے ایسے پروگرامات، چاہے ہمارے خوشی کا موقع ہو، چاہے ہمارے اپنے غم کا موقع ہو، ہمارا اپنا ہندو سماج آتا ہے، مسلم سماج آتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں آ کر مسلم ہندو بھائی چارے کو بتا کر ملک دشمن طاقتیں جو ملک کو توڑنے کی کوششیں کر رہے، ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ تم جتنا چاہے ملک کو توڑنے کی کوشش کرو، ہمارا اپنا پیار، ہماری اپنی محبتیں، ہمارا اپنا پیسفل رہنا، ہمارا امن اور شانتی کے ساتھ میں رہنا، بھائی چارے کے ساتھ میں رہنا، آپ کو ملک کو توڑنے دینے والا بولو نا نہیں ہے، ملک کو توڑ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارا اپنا آج کا یہ ملن اور ہمارا اپنا آج کا یہ خوبصورت پروگرام اور گرینڈ میرج پارٹی اس بات کی گواہ ہے اور اس بات کا وٹنس ہے اور اس بات کی ساکشی دار ہے کہ ہم اس ملک کے اندر پیار محبت سے رہتے آئے ہیں، اس ملک کے اندر پیار محبت سے رہ رہے ہیں اور اس ملک کے اندر پیار محبت سے آئندہ رہیں گے۔ یہی چیزیں ہماری اپنی آنے والی جنریشن
ہمارے اپنا آنے والا یوتھ اور ہماری اپنی آنے والی نسل کے لیے سبق ہے کہ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ابا ہندو سے بھی مل رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی مل رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی ڈیمیج نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے بھائیوں ہمارے اپنے اس محبت کے اندر اور مضبوطی لائے اور امن لائے اور محبتیں لائے، اور وہ محبتیں ایسی آئیں گی کہ ہم ایک دوسرے کے خوشی میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کے پروگراموں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں، اپنے آپ کو شریک کریں، اپنا اس کے اندر خوب سپورٹ لگائے، اس کے ذریعے سے ہمارے درمیان جو محبتیں پروان چڑھیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، سب کو امن عطا فرمائے، سب کو شانتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اپنی دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے۔ اللہ آج کے ہونے والے اس نکاح کو قبول فرمائے، وواہ کو مضبوط بنائے، میاں بیوی میں دونوں خاندانوں میں خوب محبتیں عطا فرمائے، جوڑ عطا فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور جو کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔